السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالہ۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ بھائی، یہ مختصر جو میں بیان کروں گا آپ لوگوں کے سامنے، وہ یہ ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد جو لوگ فوراً جماعت کھڑی کرتے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ ہے، وہ دیکھیں گے ہم لوگ۔ جو لوگ مغرب کے 8 منٹ 10 منٹ بعد جماعت کھڑی کرتے ہیں ان لوگ کو کتنا فائدہ ہے، جو ترنت کھڑی کرتے ہیں ان کو کتنا نقصان ہے۔ تو ہم لوگ حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مطلب مغرب کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، مغرب کی خاص کر کے۔ تو یہ جو بیان ہے خاص کر کے مغرب کے بعد جو 2 رکعت جماعت سے پہلے پڑھنا ہے، اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے جو 2 رکعت پڑھنا ہے، اس کے متعلق میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ ڈیٹیل سے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کیا اصلیت ہے۔ تو عنوان سے پہلے ایک قیمتی بات یہ ہے کہ زندگی ایک برف کی مانند ہے، زندگی ایک برف کی مانند ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو اٹھا لو، پگھل رہی ہے ختم بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، پگھل رہی ہے اور ختم بھی ہو جائے گی۔ تو عنوان کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے بخاری کی حدیث ہے 1183۔ یہ حدیث کی عبارت جو یہ ہے مختصر: صلوا قبل صلاۃ المغرب قال فی الثالثہ لمن شاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بہت اہمیت والی حدیث ہے بھائیو، خاص کر کے یہ مغرب کے لیے ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی جماعت سے پہلے 2 رکعت پڑھو، ایک بار کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 رکعت پڑھو، دوسری بار کہا، پھر تیسری بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا جی چاہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ تھا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو ایک دم ضروری سمجھ لیں، ٹھیک ہے، پڑھنے کی پرمیشن ہے، تو جو پڑھنا چاہتا ہے اس کو ٹائم بھی تو ملنا چاہیے بھائی، جو پڑھنا چاہتا ہے اس کو تو ٹائم ملے گا تب تو پڑھے گا، کہ اذان ختم ہوئی اور امام مصلی پہ۔ تو یہ حدیث تو ہم نے سن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت پڑھو جماعت سے پہلے، 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت پڑھو، یعنی اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے، جس کا جی چاہے۔ اب ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ اذان کیوں دیا جاتا ہے، اذان کیوں دیا جاتا ہے؟ مطلب فارمیلٹی ادا کرنے کے لیے کہ لوگوں کو بلانے کے لیے، لوگوں تک اطلاع پہنچانے کے لیے؟ لوگوں کو بلانے کے لیے دیا جاتا ہے نا۔ تو اب ہم نے جس کو بلایا اس کا احترام کیا؟ اگر ترنت ہم جماعت کھڑی کر رہے ہیں تو ہم نے جس کو بلایا اس کا انتظار کیا ہم نے؟ تو اس سے یہ پوائنٹ نکلتا ہے کہ اذان دینے کا مقصد ختم، اذان دو مت۔ جب آپ کو ترنت جماعت کھڑی کرنا ہے تو کیوں لوگوں کو بتا رہے ہو؟ بھائی جو مسجد میں ہو پڑھ لو۔ بھائی ایک اذان جو دیا جاتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے کہ مطلب لوگوں کو کس طرح بلایا جائے۔ تو اذان پہ اتفاق ہوا نا کہ اذان دیا جائے تاکہ لوگوں کو چاروں طرف سنائی دے اور ٹائم ہو گیا ہے آ جاؤ۔ تو اب اس کی ٹائم معین ہے نا بھائی۔ ہم مان لیجئے مثال کے طور پہ کسی کو دعوت دیں
ٹیلی فون کریں ہاں کہ ہاں بھائی آ جاؤ پروگرام ہے گھر پہ، اور ٹیلی فون بند کر کے پروگرام اسٹارٹ کر دیا جائے تو انصاف کیا کہ نا انصافی کیا؟ ہاں نا انصافی کیا ہم نے۔ کسی کو بھی میں فون کروں کہ بھائی آ جاؤ گھر میں پروگرام ہے، تو ظاہر سی بات ہے میں 10 منٹ پہلے کروں گا، 1 دن پہلے کروں گا، آدھا گھنٹہ پہلے کروں گا۔ کیا 2 بجے پروگرام ہے 2 بجے فون کروں گا؟ ہاں تو اب ہم نے جس کو بلایا ہے اس کو ہم بھائی اس کے ساتھ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس سے کھل کے یہ آ رہا ہے کہ اذان دینے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھائیوں ہمیں اس کا احتیاط رکھنا چاہیے۔ بھائیوں اگر ترنت جماعت کھڑی کی جائے تو اس کے نقصانات یہ ہیں، ایک تو حدیث کی مخالفت ہو گئی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جس کو بلایا اس کا انتظار نہیں کیا، تیسرا یہ ہے کہ اب جو بھی اذان سنے گا وہ تیاری کرے گا، تو وہ یعنی اگر بوڑھا ہے تو کچھ ٹائم لگے گا، اگر کسی کو قضائے حاجت لگی ہے، ٹوائلٹ باتھ روم وغیرہ جانا ہے تو ٹائم لگے گا، وضو کرنا ہے تو ٹائم لگے گا۔ اب آپ جماعت ترنت کھڑی کر دیو تو آدھی نماز تو اسی سے چھٹ جائے گی، اگر وہ وضو بھی کرے گا تو، یا اگر گھر سے آ رہا ہے تو 1 رکعت ممکن مل جائے۔ تو یہ حدیث خاص کر کے مغرب کے لیے تھی۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، جو ایک حدیث اور ہے وہ مغرب کے علاوہ 5 وقت کے لیے ہے۔ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاح، بین کل اذانین صلاح قال فی الثالثہ لمن شاء۔ یہ بخاری کی 627 حدیث نمبر ہے کہ ہر دونوں اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر دونوں اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ تیسری بار میں کہا ہے جس کا جی چاہے۔ تو یہ حدیث جو ہے کہ صرف ایک وقت کے لیے نہیں ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب کے لیے ہے۔ پہلے والی تو اسپیشل مغرب کی تھی، اگر کوئی مغرب والی حدیث کو نہیں مان رہا ہے تو اس پہ آ جائے، اس میں بھی ہے کہ بھائی ٹائم دو، تو اس میں مغرب بھی آ گئی نا 5 وقت میں، تو چاہے ادھر سے پھنسے چاہے ادھر سے پھنس گئے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث بخاری کی بہت پیاری 444 حدیث نمبر ہے 444۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب وہ حدیث ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین۔ کوئی بھی آدمی مسجد میں داخل ہو ہاں اور 2 رکعت جب تک پڑھ نہ لے نہ بیٹھے، چاہے وہ نماز کا ٹائم ہو چاہے جو بھی ٹائم ہو، یعنی اس میں تخصیص نہیں کی گئی ہے کہ خاص نماز کے لیے۔ اس میں یہ کیا گیا ہے کہ آپ مسجد میں گئے اور آپ کا سونے کا ارادہ ہے، نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، بیٹھنے کا ارادہ ہے، یعنی کیا ہے جب تک 2 رکعت پڑھ نہ لوگے تب تک بیٹھ نہیں سکتے ہو۔ تو اگر مغرب والے کا حدیث کو نہیں مان رہے ہیں اور دونوں اس کے نہیں مان رہے ہیں تو اس میں پھنس گئے۔ اکثر دیکھیے جا کے اللہ بیٹھ جاتے ہیں، مغرب میں اذان ہوتے رہتی ہے بیٹھ جاتے ہیں لوگ۔ تو یہ سب حدیث کی خلاف ورزی ہے، اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب جب سوال کرو کہ بھائی آپ جو ہے مغرب کی جماعت میں رمضان سے پہلے 1 منٹ بھی دینا گوارا نہیں کرتے ہو تو رمضان میں 15 منٹ 10 منٹ کیوں دیتے ہو؟ یہ سوال ہے میرا۔ ہاں اس میں بھرپور دیتے ہیں، تو اب اس کی دلیل تو دیجئے، اس کی دلیل ہمیں چاہیے کہ آپ رمضان سے پہلے اب دیکھیں ہیں کہ نہیں دیکھے ہیں کہ اذان ہوتے ہی ترنت جماعت کھڑی ہو جاتی ہے؟ بالکل
تو میرا یہ سوال ہے کہ رمضان سے پہلے تو 1 منٹ دے دیتے ہو، تو رمضان میں 10 منٹ کیوں دیتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ مطلب اکثر آدمی یہی کہے گا کہ بھائی رمضان کے روزے رکھے تھے، بھوکے ہیں، تو افطاری کریں گے نہیں تو نماز کیسے ہوگی؟ تو اب رمضان سے پہلے آپ 1 منٹ بھی نہیں چھوڑتے تھے، تو رمضان میں اور جلدی کرو نا، کیونکہ ثواب زیادہ ہے. ہاں، اور رمضان میں 10-15 منٹ رکتے ہو. پورے دنیا کے مسلمان رکتے ہیں رمضان میں، لیکن وہ لوگ اس قانون میں نہیں پھنس رہے ہیں کہ جو مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے قائل ہیں، وہ لوگ کہیں نہیں پھنستے ہیں. جس کو بلاتے ہیں اس کا بھی احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بوڑھوں کا احترام کرتے ہیں، جس کو قضائے حاجت ہے اس کا بھی احترام کرتے ہیں. حدیث کا بھی ہے اس میں، یعنی حدیث میں ساری کچھ مصلحت آ گئی. اور جو روزہ رکھا ہے اس کا بھی احترام ہو گیا کہ بھائی 10 منٹ میں تو آدمی افطاری کر لے گا آرام سے اور آ جائے گا، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو. تو جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ رمضان میں کیوں رکتے ہو، تو کہتے ہیں کہ بھائی دن بھر آدمی بھوکا تھا تو ڈائریکٹ اسی نماز پڑھنا ٹھیک تھوڑی نہ ہے. ہاں، تو ٹھیک ہے، ایک کھجور کھا کے تم کھڑے ہو جاؤ، پھر بھی نہیں مان رہے ہو. اگر ٹھیک ہے، حدیث تو ہے کہ اذان سنتے ہی افطاری کر لو، ٹھیک ہے نا، بس ایک کھجور کھاؤ، فارمیلٹی ادا کر کے نماز پڑھو. کیا ضرورت ہے 15 منٹ دینے کی پیٹ بھر کھانے کی؟ تو اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ ہم رمضان میں روزہ رکھے تھے اس لیے 10 منٹ 8 منٹ 15 منٹ دیتے ہیں، ہاں، تو پھر ان سے میرا ایک سوال اور ہے، کیا رمضان میں ہی صرف روزہ رکھا جاتا ہے؟ رمضان کے علاوہ اور روزے نہیں ہیں؟ ہے، بالکل ہے. یعنی تمہیں اپنے ہی پیٹ کی پڑی ہے، دوسروں کا بھوک نظر نہیں آ رہا ہے، صرف اپنی بھوک کی فکر ہے. رمضان کے علاوہ 6 شوال کے روزے ہیں، رمضان کے علاوہ عربی تاریخ سے اللہ علم 11 12 13 ایام بیت کہا جاتا ہے، وہ روزے ہیں. شاید ایسی ہے 11 12 13، اسی طرح مطلب 3 دن لگاتار ہے. رمضان کے علاوہ جمعرات اور پیر یہ روزے ہیں. اور رمضان کے علاوہ 2 محرم کے روزے ہیں. رمضان کے علاوہ یوم عرفہ کے روزے ہیں، ٹھیک ہے. رمضان کے علاوہ نفلی روزے ہیں. رمضان کے علاوہ جس کا فرض روزہ چھوٹا ہو، مان لیجئے میرا فرض روزہ چھوٹا ہے تو رمضان میں نہیں رکھ پایا، بیمار تھا، تو رمضان کے بعد رکھوں گا نا، ٹھیک ہے. تو اب جو لوگ رمضان کے علاوہ روزہ رکھتے ہیں وہ آ کے نماز پڑھیں کہ روزہ کھولیں، یہ وہ لوگ بتائیں. تو ان کا یہ پوشیدہ اعلان ہے کہ نفلی روزے مت رکھو. کیوں؟ مان لیجئے میں نے 6 شوال کے روزے رکھے، 6 روزہ رکھا جاتا نا لگاتار، تو اب میں روزہ تو رکھ رہا ہوں نفلی، لیکن میری جماعت غائب ہو رہی ہے مغرب کی. اگر میں افطاری کرنے لگ جاؤں تو مجھے پکا یقین ہے کہ 1 رکعت جماعت نہیں ملنا ہے. کیوں نہیں ملنا ہے؟ یہ حدیث کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کے لیے نہیں مل رہا ہے. اگر حدیث کے اوپر عمل ہو تو مل جائے گی. تو سمجھ رہے ہیں نا یہ سب جو میں کہہ رہا ہوں ابھی؟ تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے. یعنی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس حدیث پہ چلنے کی توفیق دے. یہ بہت بڑا یعنی حدیث کے خلاف ورزی کام کرتے ہیں اور اذان دینے کے خلاف ورزی کام کرتے ہیں. اور بھائیوں، ہمیں رمضان کے بعد بھی لوگ روزے رکھتے ہیں، تو جب اس حدیث پہ عمل ہوتی رہے گی تو برابر پورا سب کچھ سسٹم سے چلتا رہے گا. تو بھائیوں، یہ جو میں نے حدیث اور حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوں، خاص کر کے مغرب کے لیے،
ایک تو حدیث یہ پیش کیا ہوں کہ مغرب کی جماعت سے پہلے 2 رکعت پڑھنا ہے. دوسری حدیث پیش کیا ہوں کہ ہر دونوں اذانوں یعنی اقامت اور اذان کے درمیان نماز پڑھنا ہے. اور ایک حدیث پیش کیا ہوں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو چاہے جمعے کا خطبہ ہی چالو کیوں نہ ہو تو بھی 2 رکعت پڑھنا ہے بیٹھنے سے پہلے. تو ہم لوگ خاص کر کے جو میرا عنوان ہے مغرب کے بعد اذان دینے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے مطلب عادی بنیں اور اس حدیث پر عمل کریں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بھائیو جس کو اس سے اونچی حدیث کسی کو مل جائے وہ اپنا عمل کر لے اور میری بھی صلاح کر دے. جتنا مجھے معلومات تھا آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.